السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج کا موضوع ہے اخلاق۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یقیناً آپ اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ خلق اور اخلاق عام طور پر بولے جانے والے الفاظ ہیں۔ کسی نے ذرا ہنس کر بات کی تو کہا جاتا فلاں اخلاق مند ہے، اور آنے والے کو بیٹھنے کے لیے کہا تو کہا جاتا فلاں بڑا خلیق ہے، کھانے کے لیے کہا تو کہا جاتا فلاں مجسم اخلاق ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر دی تو کہا جاتا فلاں اخلاق کا دریا بہاتا ہے، بڑوں کا ادب کیا تو کہا جاتا فلاں کو اخلاق کے قالب میں ڈھالا ہوا ہے، چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیا تو کہا جاتا ہے فلاں تو سراپا اخلاق ہے۔ الغرض اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اخلاق اپنے دامن پربہار میں بے شمار خوبیوں کو جنم دیتا ہے۔ در حقیقت اخلاق نام ہے فطری اچھائی کا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا کی جاتی ہے۔ اخلاق سیرت کا اہم حصہ ہے، جس پر ساری اچھائیاں منحصر ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، اِنَّ مِنْ خَيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، رواہ البخاری، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بعد جن چیزوں پر زیادہ زور دیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اخلاق حسنہ اختیار کرے۔ انسان کی زندگی اور اس کے نتائج میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کی زندگی بھی قلبی سکون اور خوشگواری کے ساتھ گزرے گی، اور دوسروں کے لیے بھی اس کا وجود رحمت اور چین کا سامان ہوگا۔ اس کے برعکس اگر آدمی کے اخلاق برے ہوں تو وہ خود بھی زندگی کے لطف و مسرت سے محروم رہے گا، اور جن سے اس کا واسطہ ہوگا ان کی زندگیاں بے مزہ اور تلخ ہوگی۔ لوگ شور مچاتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، مگر وہ لوہے کی تلوار نہیں تھی بلکہ اخلاق کی تلوار تھی، کردار کی تلوار تھی۔ اس لیے کہ لوہے کی تلوار سے سر جھکائے جا سکتے ہیں لیکن دل نہیں جھکایا جا سکتا ہے۔ سرکار مدینہ تاجدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دل کی دنیا فتح کیا ہے اور سر خود ہی جھکتے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ملکوں ہوئی کو فتح نہیں کیا بلکہ اخلاق و نرمی، رواداری اور حسن سلوک کی بنا پر فاتح اور مفتوح ممالک کے باشندوں کے دلوں کو بھی فتح کرتے چلے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ کے حسن اخلاق اور رواداری کا یہ نتیجہ نکلا کہ فاتح اور مفتوح میں دشمنی اور کشیدگی کے بجائے ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون فاتح ہے کون مفتوح ہے، سب ایک ہی رنگ میں رنگ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان جو شریعت پر عمل کرنے والا ہو اور اپنی طبیعت کی شرافت اور اپنے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کے درجہ کو پا لیتا ہے جو رات کو بہت زیادہ قرآن کریم کو نماز میں پڑھنے والا اور بہت زور روزے رکھنے والا ہو۔ ابو داؤد میں ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ
وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔